وبرکاتہ۔ ساتھ مل کر کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ آج چونکہ جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ماہ مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی نسبت ہے، اسی نسبت کی بنیاد پر آج مدرسہ عالم کے استاد علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ کا آپ کو بیان سننا ہے، اور انشاءاللہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حضرت مفتی نانپار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منقبت لکھی ہے اسے بھی آپ حضرت کی زبانی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ تو حضرت سے ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت قوم کو خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت باللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کے ذکر جمیل کی توفیق رفیق بخشی۔ اللہ پاک ہمارے بولنے کو قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ محبم حضرت مولانا مفتی محمد خالد رضا منظری، استاذ جامعہ عالیہ مصطفیہ عزیز العلوم نانپارہ، ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے چند باتیں انشاءاللہ آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں، ان کو قبول فرمائیں۔ آج جس شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اس شخصیت کا ذکر جمیل کرنے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اعتماد حاصل تھا، جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو بہت مضبوط کیا، اسلام کے فروغ میں آج ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت محنتیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان علی رحمۃ و رضوان بارگاہ صداقت میں عرض کرتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ اشعار ہیں جن کو اہل سنت والجماعت روزانہ اپنے خراج عقیدت کا حصہ بناتے ہیں، اور بارگاہ صداقت ہی میں کرامت حضور اعلی حضرت، مظہر حضور مفتی اعظم ہند و خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، شاگرد رشید علامہ عبدالعزیز محدث بجنوری، مخدوم العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، محافظ مسلک اعلی حضرت، افقہ الفقہا، مناظر اسلام، حضرت علامہ شاہ مفتی محمد رجب علی قادری دامت
अली रहमत व रिज़वान यूं अर्ज करते हैं, हिर्ज़ ईमान है तस्लीम पयाम सिद्दीक, हिर्ज़ ईमान है तस्लीम पयाम सिद्दीक, हिस्न इस्लाम है तरवीज निज़ाम सिद्दीक, हिस्न इस्लाम है तरवीज निज़ाम सिद्दीक। सुबह होती है तो इश्क़ नबी का चर्चा, सुबह होती है तो इश्क़ नबी का चर्चा, जिक्र सरकार से मामूर है शाम सिद्दीक। और अर्ज करते हैं, असले इस्लाम है ताज़ीम रसूल अकरम, असले इस्लाम है ताज़ीम रसूल अकरम, बज़्म में गूंज रहा है पयाम सिद्दीक। ये वो अशार हैं जो हुजूर बुलबुल हिंद ने बारगाहे सदाकत में कहे हैं। अल्लाह पाक मुफ्ती साहब अली रहमा के कहने को कबूल फरमाए। इस्लाम की अगर हम, ईमान की अगर हम तारीफ करें तो बहुत कुछ लिखने के बाद भी तारीफ इस्लाम मुकम्मल ना हो पाएगी, एक ज़ख़ीम किताब तैयार हो जाएगी। अगर ईमान को चंद जुमलों में बयान किया जाए, चंद लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो ईमान कहते हैं इश्क़ रसूल को, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि खुतबा जुमा में आला हज़रत अज़मुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है, फ़इन्नल हुब्बा हुवल ईमान कुल्लु, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला। तो ईमान कहते ही हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत को। और दुनिया का सबसे बड़ा आशिक रसूल अगर कोई है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, दुनिया के सबसे बड़े आशिक रसूल। अल्लाह पाक उनके सदक़े फ़ैल हम सबको भी इश्क़ रसूल की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। सिद्दीक़ अकबर वो बाअज़मत शख्सियत हैं कि जिनके बारे में बहुत सारे मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया है कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाली, कलमा पढ़ने वाली अगर कोई शख्सियत है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। बहुत सारी रिवायतों से इस चीज़ का पता चलता है कि सबसे पहले मुसलमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। लेकिन कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली मोमिना है। इन सब में मुख्तलिफ रिवायतों में तत्बीक करते हुए हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी पहले मुसलमान हैं, हज़रत अली भी पहले मुसलमान है और हज़रत खदीजा भी पहली मुस्लिमा है। इस तरह से कि मर्दों में सबसे पहले ईमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक लाए और बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और औरतों में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुबारक नाम अब्दुल्ला है और आपकी कुन्नियत अबू बकर है, जबकि आपका लक़ब सिद्दीक़ो अतीक़ है। और ये उनकी खुसूसियत थी कि वो भी सहाबी, उनके वालिद अबू कहाफ़ा भी सहाबी और उनके बेटे अब्दुर्रहमान भी सहाबी हैं और अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे भी सहाबी। 4 नस्लों को शरफ़ सहाबियत हासिल है। वो सिद्दीक़ अकबर कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े आशिक हैं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। 24वें पारी की आयत करीमा है, पहला रुकू है। आयत करीमा का मतलब यह है कि जो सच्चाई लाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच्चाई लाया, वसद्दक़ बिही, और जिसने उनकी तस्दीक की। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वसद्दक़ बिही से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, अल्लाह पाक फरमाता है यही लोग मुत्तकी हैं,
بے شک حضرت اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، وصدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق اتنے بڑے متقی کہ اللہ پاک نے خود ان کے تقوی کا اعلان فرمایا، اولئک هم المتقون، یعنی یہی لوگ متقی ہیں۔ بہت ساری آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و عظمت میں ظاہر ہوئی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دنیا کے سامنے ان کی عظمت کو ظاہر کیا ہے، اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی ہرگز کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا تھا ان سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ سبحان اللہ۔ ان کا اتنا احسان ہے کہ حضرت ابو بکر کو بدلہ اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اور ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق ہی کو خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا، اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، یعنی اے ابو بکر سن لو کہ میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، یعنی غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے ان کا، یہ مرتبہ ہے ان کا۔ اور اس حدیث شریف کو ہم سب کو سننا بھی چاہیے اور یاد کر کے محفوظ کر کے اس کو سنانا بھی چاہیے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، تمہاری دنیا کی چیزوں میں مجھے 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت پسند ہیں۔ پہلی چیز خوشبو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خاتون مجھے بہت پسند ہے، حضور فرماتے نیک خاتون مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 ہی چیزیں بہت پسند ہیں۔ پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے آپ کا چہرہ برابر دیکھتے رہنا بہت پسند ہے، برابر آپ کا چہرہ دیکھتے رہنا یا رسول اللہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز مجھے اپنے مال کو آپ کے قدموں پر نچھاور کرنا، آپ کی ذات پر نچھاور کرنا بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے، آپ کے عقد میں آ جائے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق کی خواہش کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ یہ 3 چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پسند ہیں۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں 4 چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ انسان سب سے پہلے اپنی دولت سے بہت محبت کرتا ہے، اپنی جان سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہے، اور اپنی اولاد سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ وقتاً فوقتاً یہ سب چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جیسے کہ مشکاۃ شریف کی ایک حدیث ہے اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ام المومنین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کی گود میں ہے. چاندنی رات تھی، ستارے اپنے شباب پر تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی ہیں اور کبھی آسمان کے ستارے دیکھتی ہیں. پھر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، کیا یہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں آپ کے کسی امتی کی ہیں؟ یا رسول اللہ، یہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں کیا آپ کے کسی امتی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ اس سوال سے ہمیں یہ عقیدہ بھی ملتا ہے کہ مجھ سے آپ وہی سوال کریں گے جتنا آپ کو یقین ہوگا کہ میں جواب دے پاؤں گا کہ بے شک. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ تھا کہ میرے نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس امتی کی نیکیاں کتنی ہیں. اگر ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو وہ اس طرح کا سوال نہیں کرتی. مشکاۃ شریف پڑھنے والے اور مشکاۃ شریف کا درس دینے والے اور دنیا بھر میں جو مشکاۃ شریف کی احادیث بات بات پر سناتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے اس حدیث کے حوالے سے اپنے عقیدوں کی بھی تصحیح کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. اللہ کے عطا فرمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں آپ کی کسی امتی کی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، جتنے ہی آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں، میرے عمر کی ہیں. تو حضرت عائشہ حیرت میں پڑ گئی. انہیں یہ لگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ اتنی نیکیاں حضرت ابو بکر کی ہیں. تو وہ حیرت سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ، جب اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے باپ میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا، ان کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. اور محدثین لکھتے ہیں وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ وہی نیکی ہے جو غار ثور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے وقت انہیں جو نیکیاں حاصل ہوئی. یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے ان کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. انہوں نے اپنی جان کی بازی بھی لگائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنا مال بھی قربان کیا. جیسے کہ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال طلب کیا، صحابہ کرام سے فنڈ مانگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، بلکہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے وہ اس وقت رونے لگے. فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بہت آسودہ تھا، اس سے پہلے اتنی آسودگی مجھے کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال طلب کیا تو میں اپنے گھر گیا اور اپنے مال کے میں نے 2 حصے کیے. ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مال کے 2 حصے کیے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوں. 2 حصہ انہوں نے کیا تھا مال کا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا اثاثہ، اپنے گھر کا سارا سامان جمع کر کے گٹھری میں لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر کا سارا سامان آپ کے قدموں پہ حاضر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لی اہلک. جو سوال حضرت عمر سے کیا تھا وہی سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ما ابقیت لی اہلک، انہوں نے عرض کیا تھا قلت مثلہ، یعنی اسی کے مثل جو آدھا تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لی اہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ
میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول، میں اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ عشق رسول۔ تو اس وقت جس وقت حضرت ابو بکر وہاں پر حاضر ہیں، حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آئے، اور روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہن کر کے حضرت ابو بکر حاضر ہوئے تھے، اور ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر کی جھاڑو تک اس سامان میں تھی۔ اللہ، اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر سے کہو، یا رسول اللہ ابو بکر سے اللہ نے اللہ نے ابو بکر کے لیے سلام کہا، اور یا رسول اللہ ان سے یہ پوچھئے ابو بکر سے کہ کیا یہ رب سے خوش ہوئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم خوش ہو؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت ابو بکر صدیق کے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آسمان کے تمام فرشتوں نے وہی لباس پہن رکھا ہے جو اس وقت ابو بکر پہن کر کے حاضر ہو۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ بہت سارے لوگ اس بدعقیدگی کے شکار ہیں اور گمراہیت کے شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نہیں ہے، بلکہ خلیفہ اول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو اس بدعقیدگی سے بچائیں۔ یاد رکھیے نبیوں رسولوں کے بعد دنیا میں سب سے بڑا اگر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں حضرت علی خلیفہ اول ہے۔ اس بدعقیدگی سے، گمراہیت سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان يكون نبیا، یعنی سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نبی کے بعد ان سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت علی بھی نبی کے داماد ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے داماد ہیں کہ جب ایک بیٹی کا وصال ہو گیا تو دوسری عطا فرمائی، اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رشتہ دار ہیں کہ حضرت فاطمہ کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی کے ایک رشتہ دار کی، ایک داماد کی شان صرف بیان کی جائے اور باقی رشتہ دار حضرات کی شان کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ ان میں جو ہے کمی تلاشی جائے۔ یہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس پر اپنے بچوں پر زور دینا چاہیے اور ان کے صحیح عقیدے کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الناس، یعنی لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس کے خلاف کہا تو وہ مفتری اور کذاب ہے، اس کو وہ سزا دی جائے گی جو افتراء پردازوں کے لیے شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ تاریخ الخلفاء میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر هذه الامتی بعد نبیها ابو بکر و عمر
یعنی اس امت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ بعض حضرات سنیت کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، کبھی کبھی بریلوی بھی کہتے ہیں، مگر جب ان سے اس طرح کی باتیں کی جائیں کہ خلیفہ اول کون ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میں اور میرا پورا خاندان قربان، مگر سچی بات یہی ہے کہ وہ خلیفہ چہارم ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ان سے عرض کروں گا کہ جو لوگ حضرت علی کی خلافت اول کی بات کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ سنی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر بر صغیر کے جتنے اہل سنت والجماعت کے مدارس ہیں آپ ان سے استفتاء کر لیجئے اور جو وہاں کے مفتیان کرام کا جواب آئے اس پر عمل کیجئے۔ انشاءاللہ اس بری خصلت سے باز آئیں گے اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ نبی و رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ اور حیرت مزے کی بات یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری حصے میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو 17 وقت کی نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔ جس وقت حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کہاں ہے نماز پڑھائے، اتفاق سے وہ وہاں تھے نہیں، حضرت عمر آگے بڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اللہ اور تمام مومنین ابو بکر کے سوا کسی کی امامت پر راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو حضور کی ظاہری زندگی میں 17 وقت کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی شریف میں حضور کے مصلی پر پڑھائی ہے۔ اور جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا، تو اس وقت مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضرت علی کو بھی بلایا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی، آپ سے یہ امید ہے کہ آپ امت کو انتشار سے بچاؤ گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حامی بھری اور اسی موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے جبکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا ہے، تو پھر ہم کون ہیں جو انہیں پیچھے کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر ہیں، مشکل کشا ہیں، ہم سب کا بھی عقیدہ ہے۔ ہمارے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ وہ مشکل کشا ہے۔ خطبہ رضویہ میں اسد اللہ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیا، یعنی حضرت علی اللہ کے شعر ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اس وقت خلافت کے معاملے میں غلط ہو رہا ہوتا تو کیا مشکل کشا اس کو برداشت کرتے؟ کیا وہ جنگ نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے، مگر وہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق ہی کو آگے بڑھا دیا ہے اپنی زندگی میں، تو پھر انہیں پیچھے کون کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس عقیدے پر متفق ہونا چاہیے کہ نبی و رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ اور گنبد خضرا میں جو 3 شخصیتیں آرام فرمائیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے قریب میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور ان کے قریب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی تمام تر رحمتیں گنبد خضرا پر نازل ہوتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں یہ حضرات سوئے ہوئے ہیں۔ اب کوئی ناراض ہوتا ہے تو ان کی ناراضگی خود اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی اور اللہ کی رحمتیں ان حضرات پر ہمیشہ ہمیشہ اترتی رہیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے
بہت قربانیاں ہیں، بہت قربانیاں ہیں۔ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف مناتے ہیں اور بہت سارے جلسے منعقد کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہم کانفرنس سے کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ بہتر ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن خاص طور سے اس مہینے میں ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بھی جشن منانا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان بدعقیدگی سے بچیں۔ اسی کی ایک کڑی آج کا یہ لائیو پروگرام ہے جو آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش نہیں فرمائی تب تک تبلیغ چھپ چھپ کر کے کی جاتی تھی۔ تقریباً جب 40 مسلمان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب کھلم کھلا دین کی تبلیغ کی جائے، سب کے سامنے دین کی تبلیغ کی جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع فرمایا، لیکن اس کے بعد اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا تو اس کو تلقین فرماتے تھے کہ ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار بڑھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھ اپنے صحابہ کو لے کر کے حرم شریف میں پہنچے اور مسجد حرام میں پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع فرمایا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا، اور اسی موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، یعنی اسی روز حضرت امیر حمزہ بھی اسلام لائے۔ جیسے ہی حرم شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع کیا تو مشرکین مکہ دوڑ دوڑ کر کے آنے لگے اور چاروں طرف سے حضرت ابوبکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ کا چہرہ، آپ کے کان، آپ کے ناک لہو لہان ہو گئے۔ اتنی شدت، اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ کے کان، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور ہر طرح سے انہوں نے تکلیف دی، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو جب معلوم ہوا تو اہل قبیلہ اکٹھا ہوئے اور حرم شریف میں اعلان کیا کہ اگر حضرت ابو بکر کو اس کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے موت آ گئی تو اس کے بدلے میں عتبہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال شام تک آپ بے ہوش رہے، اور شام کے وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان کھلی تو آپ نے پوچھا، اپنی ماں سے پوچھا، میری ماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یعنی سب سے پہلے جب وہ ہوش میں آئے، پورے دن کی بے ہوشی کے بعد، جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی کی وجہ سے لہو لہان ہوئے، تکلیفیں سہی، مگر زبان کھلی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ جب آپ کی زبان کھلی تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے چلے گئے کہ جن کی وجہ سے تکلیفیں سہی ہیں، مارے گئے ہیں، انہی کے نام پھر لے رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس وجہ سے چلے گئے کہ اب زبان ابوبکر کھل گئی ہے، اب یہ بچ جائیں گے، اس وجہ سے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اور سب نے کہا، آپ کی ماں سے کہا کہ جب ان کو کچھ کھلا دیا جائے، کچھ پلا دیا جائے۔ آپ کی ماں نے آپ کے کھانے کے لیے کچھ تیار کیا، اور جیسے ہی آپ کو دیا تو آپ کہتے ہیں، میری ماں میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہیں معلوم ہو جائے گا۔ چونکہ اس وقت آپ کی والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، اس وقت وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام جمیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیجیے، انہیں معلوم ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام جمیل کے پاس پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ چونکہ اس وقت وہ مسلمان تو ہو چکی تھی لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کر رہی تھی، تو انہوں نے جب حضرت ابوبکر کی والدہ نے پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے تو انہوں نے سوال کو ٹال دیا،
اس کے بعد حضرت ام جمیل نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کے گھر چلوں اور حضرت ابو بکر کی خیریت معلوم کروں۔ اس طرح سے حضرت ام جمیل آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں، اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا وہ رونے لگی، اشکبار ہو گئی۔ جیسے ہی ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے حضرت ام جمیل نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کیا، چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہ یہ سن نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ان سے مت گھبراؤ، ان سے مت گھبراؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر اس وقت تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب کچھ کھانا تیار کیا، کھلانے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہیں معلوم ہو جائے گا۔ آپ کی اس فرمائش پر آپ کی والدہ نے احترام کیا، اور چونکہ اس وقت لوگوں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی، اور جب آپ لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا تو آپ رات کے ایک حصے میں حضرت ام جمیل کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے حضرت ارقم کے گھر پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر کے رونے لگے، اتنا روئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا عشق تھا کہ اتنی لوگوں نے تکلیف پہنچائی، اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سب سے پہلے معلوم کر رہے ہیں۔ اس لیے تو میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی دی ہے، اپنا مال بھی حضور کے قدموں پر قربان کیا ہے، اور اپنے وطن کو بھی حضور کی خاطر چھوڑا، اور اپنا سب کچھ حضور کے خاطر برداشت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، یہ تھا ان کا عشق رسول۔ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ایسے نبی کا سچا ساتھی کس کی جرأت کے ان کے بارگاہ میں گستاخی کے کلمات بکے، گستاخی کرے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ کہا سنی ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے اور حضرت عمر کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، میں نے ان سے معذرت طلب کی لیکن انہوں نے میری معذرت کو قبول نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے۔ 3 بار آپ نے یہ دعا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، متغیر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 زانو ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں ابو بکر سے زیادہ قصوروار ہوں۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں تم تک اللہ کا پیغام لے کر کے آیا تو تم نے مجھے جھٹلایا تھا، صرف حضرت ابو بکر ہی نے میری باتوں کی تصدیق کی تھی، تو کیا تم میرے ایسے دوست کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اس طرح کے کلمات ادا کیے، کیا تم میرے ایسے دوست کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ کیا تم میرے ایسے دوست کو تکلیف پہنچاؤ گے؟ یہ تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی وہ کرتے رہے۔ اور آپ کی زندگی کا وہ واقعہ بھی ضرور بیان کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر کے دن اور رات کی نیکی مجھے مل جائے، اس کے بدلے میں وہ میری زندگی کی پوری نیکیاں لے لیں۔ وہ کون نیکی ہے رات اور دن کی؟ دن کی تو وہی نیکی کہ جب آپ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد فرمانے کا اعلان فرمایا اور اسلام کو مضبوطی عطا فرمائی، اور رات کی وہ نیکی ہے کہ جب ہجرت کی رات میں آپ اپنے بستر سے
मक्का शरीफ से अपने बिस्तर से उठ करके बाहर तशरीफ लाए और सूरह यासीन की आयत करीमा पढ़ते रहे, खाक पर पढ़ते रहे। और काफिरों के जो नौजवान, जो कुफार, जो मुश्रिकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किए हुए थे, उन पर वो खाक उछाली, यहाँ तक कि उनको नजर आना ही बंद हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात तशरीफ ले गए। तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है गारे सौर। ये सौर पहाड़ का एक हिस्सा है, उसके अंदर एक गार थी, उसी को गारे सौर कहते हैं। तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है और इंतहाई बुलंदी पर है और सीधी उसकी चढ़ान है। जो आप हजरात कभी पहाड़ी पर गए होंगे तो आपको सीधी पहाड़ी पर चढ़ने का तजर्बा होगा, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठा करके तशरीफ ले गए और रास्ते में जब ये सफर शुरू होता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये आगे पीछे क्यों हो रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए कभी आपके पीछे हो जाता हूँ, कभी आपके आगे हो जाता हूँ। मुझे जब ख्याल आता है कि कहीं दुश्मन सामने से हमला न कर दे तो मैं सामने हो जाता हूँ ताकि दुश्मन का कोई भार आप पर न पड़े, वो मेरी ही जात पर पड़े। और कभी पीछे हो जाता हूँ, कहीं मुझे जब ये ख्याल आता है कि कहीं दुश्मन पीछे से आकर के हमला न कर दे तो फिर मैं पीछे हो जाता हूँ। कभी दाएं हो जाता हूँ, कहीं बाएं हो जाता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा कत्ल हो जाए और मैं तुम्हारी वजह से महफूज रहूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं यही चाहता हूँ। ये उनके इश्क का आलम है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अपने कंधे पर उठा लिया करते थे। उसकी 2 वजह थी। एक रिवायत में ये मिलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर जख्मी हो गए थे और एक रिवायत से यह भी पता चलता है कि अरब के लोग पैरों के निशान देख करके रास्ते तय किया करते थे। इस वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अपने कांधों पर उठा करके कुछ देर चलते थे ताकि लोगों को ये न मालूम हो सके कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से गुजरे हैं। बहरहाल जब आप गार पर पहुंचे तो वो इतनी कुशादा गार है कि जिसमें 2 आदमी आराम से लेट सकते हैं। जब उसमें दाखिल होने का वक्त आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह आप तशरीफ रखें और मैं इसकी सफाई कर दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में दाखिल हुए, पूरे गार की सफाई आपने की और जहां सुराख थे, एक रिवायत ये मिलती है कि आपने अपने अमामा शरीफ को काट करके सुराखों को बंद किया और एक रिवायत ये भी मिलती है कि लुंगी के कपड़े से उन सुराखों को बंद किया। फिर भी 2 सुराख रह गए कि जिन पर कोई जिसके मुंह को किसी कपड़े से बंद न किया जा सका। तो हुजूर तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां पर अपनी एड़ियां लगा दी, अपने पैर लगा दिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह अब आप तशरीफ लाएं। चूंकि बहुत दुश्वार सफर था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही गार में दाखिल हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सर रख करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा ही रहे थे कि जिस सुराख पर आपकी एड़ी लगी हुई थी, आपका पैर लगा हुआ था, उसी सुराख में एक सांप ने आपको डस लिया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद के आराम में कहीं खलल वाक़ न हो जाए, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पैर को जुम्बिश तक न दी। आज हमें एक छोटी सी चूंटी काट लेती है तो हम इधर से उधर हो जाते हैं, करवटें बदलना शुरू कर देते हैं। सोचें कि एक सांप ने डस लिया और उसके बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पैर को जरा भी जुम्बिश नहीं दे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल पड़ जाए। जब तकलीफ इंतहा को पहुंच गई, जब तकलीफ हद से ज्यादा हुई, तब भी आपने अपने पैरों को जुम्बिश नहीं दी, लेकिन आपकी आंखों से आंसू जारी थे और वही आंसू
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو اس طرح کا کبھی بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے وہ حادثہ پیش آتا ہے. ہم کسی کے ساتھ اگر سفر کر رہے ہوں، کوئی کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہو، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ اس فلاں صاحب کی وجہ سے اس کو چوٹ لگی ہے، فلاں صاحب کی وجہ سے حادثہ پیش آیا. تو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، تکلیف انتہا کو پہنچ چکی ہے. حضور فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ تو عشق رسول دیکھیے، عرض کرتے ہیں لدغت فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا. یعنی اس وقت بھی عرض کر رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. یہ عشق رسول تھا ان کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک، 3 رات اور 3 دن اس غار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یار غار کے ساتھ رہے. اور حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ رات کے حصے میں تشریف لے جاتے اور پورے دن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. اور حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما کھانا لے کر کے پہنچتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باضابطہ طور پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں بھی، اس کے باوجود بھی آپ کا پورا گھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہے. یہ عشق رسول تھا ان کا. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے عشق رسول، حضرت ابو بکر صدیق کے عشق رسول کی جھلکی عطا فرمائے. یقین جانیے اسلام میں ان کا عظیم کردار ہے، وہ عظیم کردار کی حامل ہے، بہت عظیم ہے. اس لیے ان کی شان میں ادنیٰ سے بھی گستاخی جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ میرے تمام صحابہ عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ منصف ہیں. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم الحمدللہ نبی کے کسی بھی صحابی کی شان میں ادنیٰ بھی گستاخی کا تصور تک نہیں کرتے. ہم حضرت علی کی بھی تعریف کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی بھی تعریف کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی تعریف کرتے ہیں، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ان سب حضرات کی ہم تعریف کرتے ہیں. اللہ پاک بھی ان مقدس ہستیوں سے خوش ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سانپ نے ڈسا تھا، جس جگہ اس نے ڈسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف، اپنا تھوک شریف وہاں حضرت ابو بکر کے اس حصے پر لگا دیا جہاں سانپ نے ڈسا تھا. اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی. لیکن وہی زہر، سانپ کا وہی زہر آپ کے وصال کا سبب بنا، عود کرایا. 7 جمادی الاخری 13 ہجری، سن 13 ہجری 7 جمادی الاخری کو آپ نے غسل فرمایا. شدید سردی تھی، اس سے متاثر ہوئے. 15 دن آپ بخار کی حالت میں رہے اور 22 جمادی الاخری 13 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے. 2 سال 2 مہینے، تقریباً 2 سال 2 مہینے آپ نے امور خلافت انجام دیے ہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ جن کا چرچا ہم اپنی پوری زندگی کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی کرتے رہیں گی. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے جہنم سے تجھے آزاد کر دیا ہے. اللہ پاک نے جہنم سے تجھے آزاد کر دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. تو جہنم سے وہ محفوظ ہیں، بلکہ وہ تو ہے ہی محفوظ، جس پر نگاہ ناز ڈال دیں وہ بھی جہنم سے محفوظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یار غار سے ایسی محبت تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے گھر دن میں 2 مرتبہ آیا کرتے تھے. اگر ہمارے گھر میں ہمارے پیر آ جائیں
تو ہماری خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا. ہاں، جس کے گھر میں تاج الشریعہ سرکار تشریف لا چکے ہوں اس کی خوشیوں کو ٹھکانہ نہیں رہتا. جس کے گھر میں سرکار اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے ہوں تو وہ گھر تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. سوچے صحیح، جس گھر میں روزانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہوں اس گھر پر کیوں نہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں. وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خود فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنی جان بھی قربان کی، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا مال نچھاور کیا. تو جس کی عظمت کا معیار اتنا بلند ہو، جو اتنا عظیم ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا چہیتا ہو، تو پھر کیوں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوں، یہ تاریخ الخلفاء میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، یعنی ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا یہ میری پوری امت پر واجب ہے. بے شک پوری امت پر حضرت ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے. لہذا 22 جمعۃ الاخری یہ جمعے کے دن پڑے گی. اپنی اپنی مسجدوں میں ائمہ حضرات کو یقیناً یاد ہوگا، لیکن اگر ان کے ذہنوں سے اتر جائے تو آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں بتائیں اور جمعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خطاب کروائیں، سنیں، تقریریں سنیں، قرآن خوانی کروائیں اور ان کے لیے سارے ثواب کریں. ہمیں ان کی ضرورت ہے، یقین جانیے انہوں نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کیا ہے. تو ہمیں بھی ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رحمن الرحیم، ہم تیرے گناہگار بندوں نے جو کچھ ذکر خیر کیا ہے اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں تو اپنے کرم سے ان ساری غلطیوں کو معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما. یا رحمن الرحیم، جو کچھ ذکر خیر ہوا ہے اس کا سب کا ثواب سب سے پہلے ہم سب کے آقا حضور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو. یا رحمن الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے وسیلے سے ان تمام کا ثواب جملہ انبیاء کرام، جملہ رسول نظام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام متعلقین جو ایمان پر دنیا سے تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، یا اللہ سبھی کے ارواح مقدسہ کے نظر. یا رحمن الرحیم، جو کچھ ذکر خیر ہوا ان سب کا ثواب خصوص بالخصوص یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. یا رحمن الرحیم، ان سب کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت سید الشہداء امام حسین، حضرت امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، جملہ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تابعین، تابعات، سبھی کے ارواح مقدسہ کے نظر رکھنا. اللہ ان سب کا ثواب سلسلہ بسلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش ہے. یا رحمن الرحیم، ان سب کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، سیدنا و مرشدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بغداد شریف کے تمام بزرگان دین، سلسلے قادریہ کے تمام بزرگان دین کے ارواح مقدسہ کے نظر قبول فرما. یا رحمن الرحیم، ان سب کا ثواب جملہ اولیاء اللہ حضور خواجہ غریب نواز، حضور سید صاحب مسعود غازی بہرائچ شریف، تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرو. یا رحمن الرحیم، ان سب کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا و مرشدنا سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان، حضور حجت الاسلام مفتی حمد رضا خان، حضور مفتی اعظم ہند علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان، حضور مفتی عبدالعزیز محدث بجنوری، حضور مفسر اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان، سبھی کے ارواح کو پیش قبول منظور فرما. یا رحمن الرحیم، ان سب کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضور بلبل ہند، حضور مفتی رجب علی، حضور مفتی شبیر حسن علیہم الرحمۃ والرضوان کے ارواح کو پیش کرو. یا اللہ ان سب کا ثواب جملہ مومنین مومنات کے ارواح کو پیش کرو. یا رحمن الرحیم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ پر ہم سب کو عشق رسول کی دولت سے سرفراز فرما.
ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرما۔ اللہ ہم سب کو سعادت دارین سے معلومات فرما، اللہ ہم سب کی دعا کو قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد